السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما واحسن الی جارک تکن مؤمنا ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ رواہ الترمذی و احمد وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور اصلاح معاشرہ۔ مذہب اسلام نے افراد اور معاشرہ کی اصلاح کی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ان تعلیمات کے نتیجے میں انسانوں کے اندر بڑا اچھا معاشرہ اور بڑا پاکیزہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جب بھی انسانوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے تو ان کا معاشرہ خوشگوار ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، بہتر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور محدث اور فقیہ صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کر دیا ہے اس پر راضی برضا رہو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تمہیں پسند ہے، تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ ہیں پیغمبر عالم کی 5 نصیحتیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ تمام صحابہ کرام کو پہنچی اور پھر ہم تک وہ نصیحتیں پہنچی ہیں۔ اب میں الگ الگ ہر نصیحت کی تشریح تھوڑی سی کر رہا ہوں تاکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں مذہب اسلام کا جو تصور ہے، مذہب اسلام کا جو مزاج ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اگرچہ اصلاح معاشرہ کا موضوع بڑا مفصل اور بڑا وسیع ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کے تعلق سے صرف اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ آپ نے جو پہلی نصیحت کی، آپ نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اصل میں ایسا ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات 2 طرح کی ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کے ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کچھ چیزوں کے ماننے اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کچھ چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ گویا مذہب اسلام کی تعلیمات 2 طرح کی ہیں، کچھ چیزوں کو ماننا ہے اور کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کو نہیں ماننا ہے، کچھ چیزوں سے دور رہنا ہے۔ یہ ہے 2 حصے مذہب اسلام کی تعلیمات کے۔ پہلے حصے کو حلال کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو حرام کہا جاتا ہے، یا کہہ لیجئے مثبت قسم کی تعلیمات اور منفی قسم کی تعلیمات۔
اس میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کرتے ہوئے حرام کاموں سے بچے۔ اگر ایک شخص حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور بھی دین کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، دین کے بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ، لیکن حرام کاموں سے نہیں بچتا، تو اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ حرام کاموں کی وجہ سے اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا، اس بات کا خطرہ ہے۔ بلکہ میدان قیامت کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز برباد ہو جائے گی، ایسے لوگوں کا حج برباد ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی برباد ہو جائے گی جو اس دنیا میں حرام کام سے نہیں بچتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا من المفلس فینا، ہم لوگوں میں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ شخص مفلس نہیں، المفلس من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و حج وغیرہ، مفلس وہ ہے جو میدان قیامت میں آئے گا نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، حج کے ساتھ، صوم کے ساتھ، لیکن اس کا حال یہ ہوگا وَلَكِنَّهُ شَتَمَ هَٰذَا وَاغْتَابَ هَٰذَا وَظَلَمَ هَٰذَا وَغَصَبَ مَالَ هَٰذَا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہے، دنیا میں کسی کی غیبت کی ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، دنیا میں کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، گویا دنیا میں وہ حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا، نمازی تو تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، کئی حج کیے تھے، زکاتی تھا، عبادات کا پابند تھا، لیکن وہ حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں آج اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور مظلوم کی برائیاں ظالم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ حرام کاموں سے نہ بچنے کی وجہ سے روزہ برباد ہوا، نماز برباد ہوئی، حج برباد ہوا، زکوٰۃ کی ادائیگی برباد ہوئی۔ اسی لیے پیارے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آپ کی دوسری نصیحت آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کر دیا ہے، تمہارے نصیب میں جو داخل کر دیا ہے، اس پر راضی برضا رہو، اس طرح سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو دولت، ثروت، علم، ہنر اور کمال دیا ہے، کرتب دیا ہے، ڈھنگ دیا ہے، اس پر راضی رہے، مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دے دیا ہم اس پر راضی برضا ہیں۔ اس تعلیم کا پیغام یہ ہے کہ آدمی جائز طریقے پر، حلال طریقے پر روزی کمانے کی، دولت کمانے کی، علم ہنر میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن ناجائز طور پر آدمی اپنی دولت کو، اپنی ثروت کو، اپنے علم کو، ہنر کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ یہ راضی برضا ہونے کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس،
ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کچھ دے دیا ہے اس پر راضی برضا رہو۔ راضی برضا رہنا تقدیر پر آدمی کو جائز طریقے سے محنت سے روکتی نہیں۔ تقدیر پر ایمان جائز طور پر حلال طریقے پر محنت کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور دولت، ثروت، علم، ہنر میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن چوری کر کے نہیں، ڈاکہ زنی کر کے نہیں، کسی کا مال لوٹ کر کے نہیں۔ جب آدمی کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا تو آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کچھ کر دیا ہے اس پر راضی برضا رہو۔ آپ نے تیسری نصیحت کیا؟ آپ نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، یعنی لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم کو خود پسند ہے۔ یہ تعلیم مذہب اسلام کی بڑی بلند اور بڑی اونچی ہے، اس پر عمل کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے مختصر وقفے کا، انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ محترم ناظرین، مختصر وقفے کے بعد پھر میں حاضر خدمت ہوں، اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جو خطاب کر رہا تھا میں اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے موضوع کے مناسب ایک حدیث جو پڑھی تھی جس میں پیارے نبی نے 5 نصیحتیں کی ہیں، میں ذکر کر رہا تھا تیسری نصیحت کا، اور وہ ہے احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، یعنی دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہو۔ یہ تعلیم جو مذہب اسلام کی ہے، اخلاقی دنیا کی یہ اتنی بلند تعلیم ہے کہ موجودہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو، تمام انسانوں کو اخلاق کی ایسی بلندی پر لے جانا چاہتا ہے کہ وہاں تک ان لوگوں کی نظریں نہیں پہنچ سکتی ہیں جو دنیا اور دنیا کے اسباب میں الجھے رہتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اونچی تعلیم ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، یعنی ابو ہریرہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ یہ جو تعلیم آپ نے دی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کا معاشرہ اسی انداز کا تھا کہ ہر شخص دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو اس کو پسند ہو۔ چنانچہ اس سلسلے کا ایک بڑا روح پرور اور ایمان افروز واقعہ جامع صحیح بخاری وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر صحابی، مکہ سے مدینہ آئے۔ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو مدینہ پر بڑا بوجھ پڑا، مدینہ کی معاشیات پر بڑا زبردست بوجھ پڑا، اور بڑا نازک معاملہ تھا۔ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین، مسلمانوں کی زندگی کا، ان کی معاشیات کا، ان کے گزر بسر کا، تو اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، آپ نے بھائی چارگی قائم کی، اور مختلف مہاجرین کو مختلف انصار کے حوالہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ ان کی کفالت تم کرو، فلاں صحابی کی دیکھ بھال تم کرو، فلاں تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے۔ تو اسی موقع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے سعد بن ربیع سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ ٹھیک۔ مدینہ کے مالدار صحابی تھے، کھاتے پیتے صحابی تھے، تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، چونکہ عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے آنے لگے تھے تو ان کی تمام چیزیں چھین لی گئی تھیں، خالی ہاتھ بالکل آئے تھے،
تو سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے دینی بھائی، میرے پاس کئی باغ ہے، جو باغ آپ کو پسند آئے وہ باغ آپ لے لیجیے۔ میرے پاس کئی مکانات ہیں، جو مکان آپ کو پسند ہو وہ مکان آپ لے لیں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو بیوی آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں، اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لیں۔ تصور کیجئے، سعد بن ربیع نے اپنے مکان کی پیشکش کی، سعد بن ربیع نے ایک باغ کی پیشکش کی۔ یہاں تک تو بات چل سکتی ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے آدمی قربانی دے سکتا ہے، لیکن سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو بیوی آپ کو پسند ہو دیکھ لیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ شادی کر لیجئے۔ اس طرح کا ایثار، اس طرح کی قربانی، اس طرح کا جذبہ اخوت انسانی شاید کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کی تاریخ میں نہ ملے۔ جو قربانی، ایثار کا جو جذبہ ظاہر کیا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ادھر عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے خوددار صحابی تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو مفت کا باغ مل رہا ہے، مفت کا مکان مل رہا ہے، مفت کی بیوی مل رہی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کے مزاج یہ تھا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ مزاج ہر مرد مومن کا ہونا چاہیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے آپ کے باغ کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے مکان کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی بیوی کی ضرورت نہیں، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، مجھے مدینہ کے بازار بتا دیجئے، مدینہ کے بازار کہاں کہاں ہیں، تجارت یہاں کس طرح کی ہوتی ہے۔ ان کو مدینہ کے بازار معلوم ہو گئے، چنانچہ پنیر وغیرہ کی تجارت کی انہوں نے، اور اللہ نے بڑی برکت دی، اتنی برکت دی کہ بہت مالدار صحابی ثابت ہوئے۔ جامع سے بخاری جلدوم میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو ان کے ورثہ میں سونا چاندی کی سلوں کو، سونا چاندی کی اینٹوں کو کلاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مذہب اسلام نے جو تعلیم دی ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے واسطے وہی چیز پسند کرو۔ محترم ناظرین، یقیناً مذہب اسلام کی اس تعلیم کا بڑا خوشگوار اثر سماج پر، معاشرہ پر پڑے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے چوتھی نصیحت یہ کی ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، ایک پڑوسی جو دوسرے کے بغل میں رہتا ہے، پڑوسی انتہائی قریب ہوتے ہیں، معاشرہ میں سب سے قریب لوگ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آج سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی سے ناراض رہتا ہے، ہر پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے تکلیف رہتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے سلسلے میں قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں اور بھی بہت سی تعلیمات ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا پڑوسی ہو، مکان کا پڑوسی، کھیت کا پڑوسی، دکان کا پڑوسی، فن کا، علم کا، ہنر کا پڑوسی، ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی 5ویں نصیحت ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحَكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا بھی سماج کے لیے، معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے کہا زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ایک جگہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ روئیں اور کم ہنسیں، ہنسنے کی اجازت ہے۔ مذہب اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسانوں کا معاشرہ، انسانوں کا سماج
قبرستان بن جائے، یہ مذہب اسلام نہیں چاہتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں لوگ ہنستے رہیں۔ زیادہ ہنسنے پر پابندی ہے، زیادہ ہنسنے کی ممانعت ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، اصل میں زیادہ ہنسنا غیر ذمہ دارانہ پن کی دلیل ہے۔ سماج اور معاشرہ میں دو طرح کے لوگ زیادہ ہنستے ہیں، ایک تو بچہ زیادہ ہنستا ہے، بچہ خود غیر ذمہ دار ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پاگل زیادہ ہنستا ہے۔ پاگل بھی اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا، اپنے گھر کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ گویا زیادہ ہنسنا پاگل پن ہے، زیادہ ہنسنا بچکانہ حرکت ہے، اور بچہ اور پاگل دونوں چونکہ غیر ذمہ دار ہیں، اس لیے زیادہ ہنسنا غیر ذمہ دارانہ پن کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اور اس حدیث میں پیارے نبی نے جو 5 نصیحتیں کی ہیں، ان 5 نصیحتوں کا بڑا گہرا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ اگر ان 5 نصیحتوں پر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ عمدہ معاشرہ ہو جائے، بہتر معاشرہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہمارے معاشرے کے لوگ حرام کاموں سے بچیں، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہیں، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو خود انہیں پسند ہو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور زیادہ ہنسیں نہیں، اگر ان چیزوں پہ عمل ہو جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے سماج پر، معاشرہ پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔